یہ مجمع الزوائد ہماری ایک کتاب ہے علامہ ہیثمی کی، اور ایک المعجم الاوسط علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو المجمع الاوسط کے 6 جلد میں ہے، اور علامہ ہیثمی کی جو مجمع الزوائد ہے اس کی 9ویں جلد میں ہے، 9th میں حدیث پاک ہے۔ اور یہ والی حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، اور یہ والی حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ والی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ الفاظ میں تھوڑا تھوڑا کتابوں کے فرق ہیں، حدیث ایک ہی ہے، مضمون میں تھوڑا سا اس کتاب میں راوی ہوتے ہیں نا، جس طرح کسی نے سنا اس طرح اس نے آگے بیان کیا جو سمجھا۔ آپ بھی میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ کسی کو بتائے ہوئے سارے ایک جیسی نہیں بتاؤ گے، آپ کے بتانے میں فرق پڑ جائے۔ تو ایسے روایات میں ہے، کچھ الفاظ میں اختلاف ہے، بات ایک ہی ہے۔ بات کیا ہے ذرا سنیے گا، سمجھیے گا میرے مولا علی کے مقام کو۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مزاج رسالت کو سمجھیے گا۔ یہاں پر حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ مجھے نہ نبی مولا علی اچھے نہیں لگتے تھے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام مجھے نہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ نبی پاک سرکار نے ہمیں ایک جنگ پہ بھیجا، وہ جنگ فتح ہو گئی، اب مال غنیمت وہاں سے ملا۔ مولا علی علیہ السلام کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ وہ مال غنیمت ان سے لے کے آؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے وہ جو خمس تھا، جو اہل بیت کا تھا، جو رسول اللہ کا تھا، اس میں سے اپنی مرضی سے ایک حصہ لے لیا اور اس کو استعمال کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں موقع مل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تھا ہی، کچھ اور بھی لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہیں شکایت لکھ کے دیتے ہیں علی کی، توجہ ہے، تم یہ شکایت لگاؤ جا کے نبی پاک کو، علی کو، کہ اس نے جناب یہ کام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں گیا، 2-3 اور بھی ساتھ میرے بیلی گئے، وہ بھی میری طبیعت کے تھے۔ ہم گئے رسول پاک سے، میں نے جا کے بات شروع کی، تو جب میں نے رسول پاک سرکار سے بات شروع کی تو میرے رسول ناراض ہو گئے۔ بھئی ادھر توجہ رکھیں، رسول پاک کو بہت غصہ آیا جب میں نے مولا علی علیہ السلام کی شکایت کی جا کر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غصہ آیا تو آپ نے اس وقت اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے پھر کہا، نبی پاک سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسری بار کہا تو آپ نے فرمایا ما تریدون من علی شن، تمہیں علی سے مسئلہ کیا ہے، علی سے تم چاہتے کیا ہو؟ تو آئیے ذرا روایت کے الفاظ سنیے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان ابی بریدہ تا ان ابی ہے، حضرت بریدہ اپنے بابا سے یہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کیا روایت کرتے ہیں؟ فی روایت طویلۃ، ایک لمبی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قالا، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ما بال اقوام ینتقدون علیہ، اس قوم کا بنے گا کیا جو علی پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے رسول پاک سرکار نے فرمایا ما بال اقوام ینتقدون علیہ، فرمایا سنو، جو میرے علی پر اعتراض کرتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے اس نے علی پر اعتراض کیا ہے، اس نے مجھ پر اعتراض کیا ہے۔ میرے رسول پاک نے ان صحابہ سے کہا اس نے مجھ پر اعتراض کیا ہے۔ جو میرے علی کا گلہ کرے اس نے میرا گلہ کیا ہے، جو میرے علی کی شکایت کرے اس نے میری شکایت کی ہے، جس کو میرے علی سے کوئی مسئلہ ہو اس کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے۔ میرے رسول پاک سرکار نے فرمایا وَمَنْ فَارَقَ عَلِيًّا، اور جو علی سے جدا ہوا، جس نے علی کو چھوڑا، جس نے علی سے علیحدگی اختیار کی، فَقَدْ فَارَقَنِي، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف علی سے جدائی اختیار کی، میں نے صرف علی کو چھوڑا ہے، میں صرف علی علیہ السلام سے الگ ہوا ہوں۔ وہ یہ یقین کر لے کہ وہ نبی سے جدا ہو گیا ہے، اس نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے الگ کر لیا ہے۔ وہ ایک کتنا خطرناک مسئلہ ہے یاد ہے، علی علیہ السلام سے الگ ہونا، کس سے الگ ہونا؟ علی کو چھوڑنا، تو جو نبی کو ہی چھوڑ دے اس کا کلمہ کس چیز کا ہے؟
وہ کیسا کلمہ گو ہے جو نبی کو ہی چھوڑ دے؟ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے ہی الگ ہو جائے وہ کیسا؟ وہ پڑھے کلمے، پڑھے نمازیں، جو مرضی کرے، جب نبی کا ہی کچھ نہیں لگتا تو کیا ہے؟ فرمایا من فارق علی فقد فارقنی، اور اس کے بعد سنیے ان علی منی وانا منہ، فرمایا سے ابا میرے پاس علی کی شکایت لے کے آنے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا سرکار نبی پاک سرکار نے خلق من طینتی، علی کو میری طینت سے بنایا گیا ہے، جس چیز سے میں بنا ہوں علی اسی چیز سے بنا ہے۔ اور فرمایا وَخُلِقْتُ مِن طِینَةِ ابراہیم، اور مجھے اس چیز سے بنایا گیا جس چیز سے ابراہیم کو بنایا گیا ہے، یعنی میں اور علی اور ابراہیم ہم ایک ہی ہیں۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام یہاں سمجھا رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ سمجھنے والوں سمجھو، فرمایا کہ میں علی اور ابراہیم ہم ایک ہیں، ہماری طینت ایک ہے، ہماری حقیقت ایک ہے۔ یہ میرے نبی پاک سرکار فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی پاک نے فرمایا علی مجھ سے ہے نا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، علی مجھ سے ہے، وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، میں ابراہیم سے افضل ہوں، میں محمد ابراہیم سے، اور جو ابراہیم سے افضل ہے علی اس سے ہے۔ کوئی بات سمجھ آ گئی؟ کیا شان ہے میرے مولا علی علیہ السلام کی۔ اب یہ منقبت میرے نبی پاک پڑھ رہے ہیں، یہ فضیلت میرے رسول پڑھ رہے ہیں، یہ شان مولا علی کی آپ کے اور میرے نبی پڑھ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی طینت سے ہیں۔ یہ بات سمجھو، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں، اور جو ابراہیم سے افضل ہے علی اس سے ہے۔ پہچانو علی کو، پہچانو علی کو، جو ابراہیم سے افضل ہے علی اس سے ہے۔ اور اس کے بعد میرے نبی پاک نے فرمایا ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، یہ والی آیت پڑھی، اور اس کے بعد میرے رسول پاک سرکار نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، اور جس کی تم شکایت لے کے آئے ہو نا، میرے بعد تمہارا ولی وہ ہے، میرے بعد تمہارا ولی، میرے بعد تمہارا ولی وہ ہے، میرے بعد تمہارا ولی علی ہے، میرے بعد تمہارا ولی ہے وہ جس کی تم شکایت لے کے آئے ہو، وہ سنبھالے گا تمہیں، وہ آسرا دے گا تمہیں، وہ تمہارا سہارا بنے گا میرے بعد۔ میرے بعد کرو گے کیا اگر کوئی سہارا نہ ہوا؟ یہ بتایا میرے نبی پاک۔ اور فرمایا میرے بعد بھی تو کوئی سہارا چاہیے شکایت لے کے آنے والوں۔ ان کا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر یہی ہے میرے بعد سہارا جس کی تم شکایت لے کے آ گئے ہو، سمجھو شان مرتضیٰ کو کیا ہے۔ فرمایا وہ تمہارا ولی ہے میرے بعد۔ اوے اپنے ہی سہارے تے گلا، ہاں ہاں، اوے اپنے ہی آسرے تے گلا، اوے کیا بنے گا تمہارا؟ جو میرے بعد تمہارا آسرا ہے، جو میرے بعد تمہارا سہارا ہے، جو میرے بعد تمہارا وارث ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی نبی وارث۔ میں بات سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں علی نبی وارث، ٹھیک ہے نا؟ علی نبی ہمارا ولی ہے، علی ہمارا ولی ہے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ میرے نبی پاک نے خود سمجھایا۔ تو اس لیے احباب گرامی فرمایا وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے، وارث ہے، تمہارا سہارا ہے، آسرا ہے، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کی زبان میں اگر کوئی دوسری کوئی ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں جی ولی سے مراد آپ نے خلیفہ لے لیا ہے، اس لیے میں نے وہ خلیفہ کی بات نہیں کر رہا، یہاں آسرے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا نبی پاک کے بعد جب حضرت عمر فاروق کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے کہ بلاؤ حسن کے بابا علی کو کہ وہ آ کے ہمیں سنبھالے، وہ ہماری مشکل کشائی کرے۔ اور جب نبی پاک سرکار کے بعد حضرت عمر کی مشکل کشا ہوتی تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، مولا ہم اس جگہ پر زندہ نہ رہیں جہاں مشکل آئے اور علی نہ ہو۔
یا حضرت عمر فاروق کو آ کر، یا اللہ ہمیں وہاں پر نہ رکھنا جہاں مشکل آئے اور علی نہ ہو، شکر ہے تیرا کہ مشکل آتی ہے، علی ہے۔ یا عمر فاروق کہا کرتے تھے۔ تو احباب گرامی، میرے نبی پاک نے فرمایا، اوے میرے بعد تمہارا اپنے ولی دیاں شکایتاں لو، اپنے آسرے اور سہارے کا گلہ کرنے آئے مجھ سے، تم کیا ہو، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ ہائے 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 ہائے۔ پھر وہ فرماتے ہیں فقلتو، صحابی کانپ گئے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، حضرت بریدہ اسلمی کی یہ جو روایت ہے اس میں، کہ وہ کہتے فقلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصحبتیں، پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، مجھے تھوڑی سی آپ کی صحبت چاہیے، آپ کا کچھ وقت چاہیے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ آپ نے فرمایا بسطت یدک، یا رسول اللہ میری درخواست ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ باہر نکالیے، ایسا ہی نکالیے جیسے پہلے دن ہم کلمہ پڑھنے آئے تھے تو تب نکالا تھا نا اپنے ہاتھ، اور اپنا ہاتھ نکال کے کہا تھا اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لو، ایسا ہی آج بھی ہاتھ نکالے۔ بسطت یدک حتی ابایعک، یہاں تک کہ میں آپ کی بیعت کروں، کس چیز پر؟ حتی علی الاسلام جدیدہ، دوبارہ نیا اسلام میں لاؤں، میں پھر سے مسلمان ہوں، میں دوبارہ کلمہ پڑھوں، میں جدید اسلام قبول کروں، میں پھر سے اپنے آپ کے لیے اسلام کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، جس طرح میں پہلے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا۔ اب آپ نے جو علی کی شان مجھے بتائی ہے اور جو میں سمجھا ہوں، میں تو یہ سمجھا ہوں کہ علی پر اعتراض کرنے والا نبی کے ہاتھ پہ بھی کلمہ پڑا ہوا ہو، اسلام اس کا رہتا نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے پھر کلمہ پڑھائیں۔ اس لیے ضروری ہے آپ مجھے پھر کلمہ پڑھائیں، مجھے پھر مسلمان کریں، میں دوبارہ اسلام لانا چاہتا ہوں، میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بایعتہ، فرماتے ہیں فما فارقتہ حتی بایعتہ علی الاسلام، میں اس وقت تک نبی پاک کا ترلا کرتا رہا اور میں گیا نہیں تب تک جب تک میں نے دوبارہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک سرکار کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت نہیں کر لی، مسلمانی کی اور بیعت کی، اسلام کی، کلمے کی۔ تو میرے بھائیوں کیا سنا آپ نے؟ صحابی ہے، صحابی جنگ کرنے گئے ہوئے تھے اللہ کے لیے، خدا کے راستے میں جہاد کرنے گئے ہوئے تھے، نبی نے بھیجا تھا، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہوا تھا، مگر انہوں نے لوگوں کو بتا دیا اے لوگوں خیال کرنا، بے شک صحابی تھا مگر میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، تمہارا کیا بنے گا؟ میرے پاس تو نبی تھے، میری قسمت چنگی مجھے سمجھ آ گئی، میرے بخت بلند مجھے سمجھ آ گئی، میرے بھاگ سولے مجھے سمجھ آ گئی۔ اور یہ سمجھ آ جانا بھی اللہ کا کرم ہے، ان کو آ گئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بیعت کر لی دوبارہ۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا اچھا کوئی نہیں میرے صحابی پھر کی ہوا ہے، تیرے کو گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لے، اتنا ہی کہہ دیتے۔ میرے نبی پاک ان کو کہہ دیتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم رہنے دو۔ آپ نے فرمایا یہ لو ہاتھ اور کرو بیعت دوبارہ۔ میرے رسول پاک نے بھی بتا دیا کہ علی پر اعتراض کرنے والے کو کلمہ پھر پڑھ لینا چاہیے اگر احساس ہو جائے تو، اور یہ سوچ لینا چاہیے۔ تو اس لیے احباب گرامی، آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کبھی زندگی میں نہ سوچئے گا علی پاک کی شان کے بارے میں کوئی تھوڑا چھوٹا نہ سوچئے گا، علی کو اللہ نے بہت بڑا کیا ہے، علی پاک کی شان وراء الورا ہے۔